السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں گے۔ پیارے دوستو، مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا گیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد کا تعین کیا۔ صحابہ اکرام مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ پیارے دوستو، انہوں نے اینٹیں بنائی، پتھر ڈھوئے، لکڑی چیری، گارا ملایا، جھاڑیاں صاف کی، زمین ہموار کی، بنیادیں کھودیں، سیڑھیاں بنائی، ان پر چڑھ کر اینٹیں گارا اوپر پہنچایا، رسے باندھے۔ ہر فرد کے چہرے پر خوشی کے رنگ تھے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں مصروف رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے۔ پیارے دوستو، اس زمین میں کھجور اور دوسرے چند درخت بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین ہموار کر دی اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلہ کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے دونوں پلے پتھر کے بنائے، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئیں، چھت کھجور کے پتوں اور کھجور کے تنوں سے بنائی گئی تھی۔ پیارے دوستو، مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے ایک جگہ نہیں تھی، اینٹوں اور گارا سے ایک بڑا چبوترا بنایا گیا جو آج بھی صفا کے نام سے مشہور ہے۔ صفا میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفا اور اصحاب صفا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد چند مکانات بھی تعمیر کرائے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھی اور چھتیں کھجور کے تنوں، شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حجروں کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے وہاں منتقل ہو گئے۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی جس دن مکمل ہوئی، تمام لوگ تھک ہار کے مسجد کے فرش پر آرام کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ اور کھجور کے پتوں کے درمیان سے چھن کر آ رہی تھی۔ سبز پتوں کا یہ سایہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ ہر شخص مسجد کی تعمیر کے مختلف پہلو پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ حضرت علی نے حضرت بلال سے کہا، میرے خیال میں مسجد میں ایک کمی ہے۔ سب مسلمان حضرت علی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خیال میں مسجد کی چھت پر ایک جھنڈا لگا دیں، نماز کے وقت پرچم گشائی کر لیا کریں گے اور نماز کے بعد اتار دیا کریں گے۔ آس پاس کے سب لوگ گفتگو میں شامل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گفتگو دلچسپی سے سنتے رہے مگر خود کچھ نہیں فرمایا۔ کسی نے کہا، ہم چھت پر گھنٹیاں لگا دیں۔ کوئی صحابی بولے، گھنٹیاں تو کلیسا میں لگتی ہیں۔ کسی نے کہا، نکارا بجانا چاہیے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، مناسب رہے گا کہ کرنا پھونکا جائے، اس کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ کوئی صاحب بولے، کرنا تو مینڈے کے سینگ سے بنایا جاتا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جھنڈا، گھنٹیاں، نکارا کرنا، کوئی بھی ان تجاویز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ گھنٹیوں کی آواز دیر تک کانوں میں گونجتی رہتی ہے، نکارا دوران خون کو تیز کر دیتا ہے، جھنڈا ہوا کے رخ پر اٹھتا ہے اور مخالف سمت سے نظر نہیں آتا۔ پھر جھنڈا سوتے ہوں کو کیسے جگائے گا؟ اتنے میں حضرت عبداللہ بن زید آئے۔ شرمیلے اتنے تھے کہ ڈرتے تھے ان کی باتوں سے کوئی ناخوش نہ ہو جائے، مگر خزرج کا یہ شرمیلا نوجوان اگلے ہی لمحہ ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا تھا۔ حضرت بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال وہاں سے اٹھ گئے تاکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے بات کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے، سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں نکوس لیے جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ نکوس تم مجھے فروخت کر دو گے؟ اس سبز پوش نے پوچھا، تم اس سے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، اسے بجا کر میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، تم اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ یہ خواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عبداللہ تمہارا خواب سچا ہے، نماز کے لیے اس طرح بلایا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ الفاظ کس انداز میں اور کیسے ادا کیے جائیں، میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، علانیہ انداز میں، مرد کی آواز میں، عورت کی آواز میں، بچے کی آواز میں، کسی نوجوان کی آواز میں، کسی بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت کئی لوگوں کی آواز میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بلال تمہاری آواز میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم بلال کو یہ الفاظ یاد کرا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں حضرت بلال پر مرکوز ہو گئیں۔ حضرت بلال ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سرور میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے ناچیز سیاہ فام حبشی کی ذمہ یہ خدمت سپرد کی گیا ہے کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں۔ یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ حضرت زید جو حضرت بلال کے پاس بیٹھے تھے، حضرت بلال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، کاش میرے پاس اسلام کو دینے کے لیے کوئی ایسا تحفہ ہوتا۔ انہی باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو حکم دیا اور ایک چھت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ چھت پر جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس چھت کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ مسجد سے ملحق بنو نجار کی ایک خاتون کی گھر کی کچی چھت تھی۔ حضرت بلال حسب حکم اس چھت پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بلند آواز میں اذان دی۔ پوری دنیا میں ہر روز 5 دفعہ اذان کے الفاظ فضا میں گونجتے ہیں۔ مختلف ممالک میں طلوع و غروب کے اوقات کے فرق کی وجہ سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ حضرت بلال اذان دے کر نیچے اترے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت بلال بھی خوشی سے سرشار تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اگر آپ اس چینل کی اسکرین پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کا وزٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔